القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم والمشروعات علی نوعین، اور جائز کاموں کی دو قسمیں ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب مناہی کے بیان سے فارغ ہوئے تو یہاں سے امور مشروعہ یعنی جائز کاموں کو بیان کرتے ہیں۔ شرعاً جو جائز چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مشروع یا جائز کاموں کی دو قسمیں ہیں۔ الاول العزیمت، پہلی قسم ہے عزیمت۔ عزیمت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغتاً القصد المؤکد، لغت میں عزیمت کے معنی آتے ہیں پختہ ارادہ کرنا۔ وشرعاً ما لزمنا من الاحکام ابتداءً، اور شریعت کے اصطلاح میں عزیمت ان احکام کو کہا جاتا ہے جو ابتداءً ہم پر لازم ہوئے ہیں، یعنی عام حالات زندگی میں جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں وہ عزیمت کہلاتے ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں عام حالت کے اندر ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس کو کہا جائے کہ عزیمت ہے۔ اسی طرح اگر ہم عام حالت کے اندر ہیں، اپنے وطن کے اندر ہیں، مقیم ہیں، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جو نماز پنجگانہ ہے، یعنی اس میں سے جو ظہر، عصر اور عشاء کی چار رکعت والی نمازیں ہیں ان کو پورا ادا کرنا ہے، تو یہ عزیمت کہلائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَقْسَامُهَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَرَضِ وَالْوَاجِبِ إِلَى الْأَخِيرِ، عزیمت کے جو اقسام ہیں ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی فرض، واجب وغیرہ جن کا پہلے ذکر آیا ہے وہ عزیمت کی اقسام ہیں۔ دوسری قسم ہے رخصت۔ رخصت کے لغوی معنی آتے ہیں الیسر والسہولۃ، آسانی اور سہولت۔ وشرعاً صرف الامر من عسر الی یسر، اور شریعت کی اصطلاح میں رخصت کہتے ہیں کہ حکم کو تنگی سے آسانی کی طرف پھیرنا، یعنی رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم جو کسی عذر یا عارضی بات پیش آنے کی وجہ سے دیا گیا ہو اور اس میں سہولت کا پہلو اختیار کیا گیا ہو۔ جیسے بیمار آدمی ہے یا کوئی مسافر ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ افطار کرے، روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح مسافر کو حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ دوران سفر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے، تو اس حکم کو کہا جائے گا رخصت۔ وہی اعلیٰ نوعین، کہ رخصت کی دو قسم ہیں۔ الاول رخصت الفعل مع بقاء الحرمت، پہلی قسم ہے حرمت باقی رہتے ہوئے کام کی اجازت۔ مثل الاکراہ علی اجراء کلمۃ الکفر علی اللسان بما یخاف منہ علی نفسہ او علی عضو من اعضائہ، جیسے کسی کو مجبور کیا جائے اور جان سے ختم کرنے کی یا جسم کے کسی عضو کو کاٹ دینے کی دھمکی دی جائے تو جان یا عضو بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مکرہ،
یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے. بشرط ان یکون قلبہ مطمئنا بالایمان، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یعنی زبان سے محض اقرار کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، لیکن دل سے وہ مومن ہے. حکمہ لو صبر حتی قتل لکان مأجورا لتعظیمہ نحو الشرع. اس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر مکرہ صبر کرے اور قتل کر دیا جائے تو بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کی ممانعت کی تعظیم کی اور کلمہ کفر کو زبان سے نہیں نکالا، اس وجہ سے اسے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. نمبر 2 پر ہے مستبیح مع قیام السبب، جو کام سبب حرمت کے پائے جانے کے باوجود جائز کر دیا گیا ہو. مثل الاکراہ علی اکل المیتۃ وشرب الخمر وکذا من اضطر فی مخمصۃ. جیسے کوئی شخص مردار کھانے پر یا شراب پینے پر مجبور کر دیا جائے یا بھوک میں مجبور ہو جائے تو بھی مردار کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. حکم ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ لا يمتنع عن تناؤله حتى قتل او مات يكون آثما. اگر ایسا آدمی مردار کھانے سے بچا رہا اور مار دیا گیا یا مر گیا تو گنہگار ہوگا. لامتناعه عن المباح، کیونکہ وہ جائز چیز سے رکا رہا اور جان دے دی، اس لیے وہ گنہگار ہوگا. تو جب آدمی اس حالت میں ہو، دوسری قسم والی حالت کے اندر، تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے سبب حرمت پائے جانے کے باوجود جائز اور حلال ہو جاتی ہے، اور اس نے جائز کام سے بچتے ہوئے اپنی جان دے دی، اس لیے وہ گناہ گار ہوگا. تم الکتاب والحمدللہ. مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہماری کتاب مکمل ہوئی، اور الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے ہر حال کے اندر.